بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو حقیقت میں ایک ایسے ضابطہ حیات کی بات کرتے ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے کی مکمل تعلیم دیتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت، ہر مسلمان کی عزت و نفس اور روح کی طہارت اور اچھے نسب کے لوگوں کو ملاوٹ کی غلاظت سے محفوظ کرنے کے لیے زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ کائنات عالم میں سب سے پہلے کس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا؟ اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو زنا کی ابتدا اور حرمت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر شجر ممنوع کا پھل کھایا، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل سے ایک ایک لڑکا اور ایک ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ کائنات عالم کے پہلے انسان تھے، اور زمین پر حضرت انسان کی نسل بڑھانے کے لیے ایک حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی اللہ رب العزت کے حکم سے آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ ناظرین، اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑے ہو کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا، تو قابیل نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس معاملے پر غصہ و تاب بھی ہونے لگا۔ یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی وہی شخص اکلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے گیہوں کا گٹھا اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب یہ دونوں قربانیاں پیش کی گئیں تو اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا۔ یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کے حضور قبول ہو گئی ہے، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ نے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں حابیل و قابیل کا قصہ سورہ المائدہ میں آیا ہے۔ جب حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات کے مطابق حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تب بھی میں تم کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ رب العزت کا خوف ہے۔ اگر تم اس انتہا تک پہنچ جاؤ کہ مجھے قتل کر ہی دو تو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی تمہارے سر ہوگا۔ چنانچہ قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہوگی، اور یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔
جب قبیل حضرت ابیل علیہ السلام کو قتل کر چکا تھا تو اسے فکر لاحق ہوئی کہ اب اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ وہ حضرت ابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا مارا ادھر ادھر پھرتا رہا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قبیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو اس کی لاش 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قبیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ قبیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طرح کیا اور حضرت حبیل علیہ السلام کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ ناظرین، جب حضرت حبیل علیہ السلام کی لاش کو دفن کیا گیا تو قبیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر شیطان کے مشورے پر یمن کی طرف فرار ہو گیا، کیونکہ شیطان مسلسل اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر دور دراز وادیوں میں فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی اور بعد ازاں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت گری، حسد و فساد اور آتش پرستی بت پرستی کی بنیاد قبیل ہی نے رکھی تھی، اور تاریخ عالم میں سب سے پہلے اس نے زنا کا ارتکاب بھی کیا تھا۔ اس نے اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ زنا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حبیل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، چونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں حبیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کا نام شیش رکھا، جس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ، اور پھر حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ ناظرین، زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں بھی رکھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کام کی سخت سزا ہے۔ زنا کے بارے میں احادیث اور قرآن مجید میں مختلف روایات موجود ہیں۔ فرمایا، زناکار عورت اور مرد میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ ناظرین، زنا کی شرعی سزا یہ ہے کہ اگر بالغ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اسے سنسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ اس حرکت کا مرتکب ہو جائے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور یہ سزا سر عام مجمع میں ہو تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس گناہ کبیرہ سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔